حضرت خواجہ خواجہ پیر طریقت راغب شریف حضرت علاؤالدین صدیقی حفظہ اللہ تعالی چیئرمین ٹی وی، ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ خواجہ پیر طریقت راغب شریف صاحبزادہ والا شان حضرت نور العارفین حفظ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو دل کی عطا رحمتوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد آپ کا قرآن کتاب شروع ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور جاگ کر سنیں گے اور اپنے بیٹھنے کا ثبوت پیش کریں گے کہ ہم اس سرزمین کے رہنے والے کس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کے دیوانے ہیں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے دلوں کو سکون ملا، ہمارے دلوں کو تسکین ہوئی، اور جو حضرت تشریف فرما ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف کراؤں تو آپ جانیں گے، آپ جانتے ہیں، اور اس بات کو جاننا چاہیے کہ سرزمین کشمیر کے اندر جن کا فیض عام ہوا، سرزمین کشمیر کے اندر جنہوں نے نور تقسیم کیا، ایمان کا نور تقسیم کیا، اور وہاں پر ایمان کا نور تقسیم کرنے کے بعد آپ تیار کے غیر کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کا فیض عام کر رہے ہیں۔ میں ان کا تعارف کیا کراؤں گا، آپ سبھی ان کو جانتے ہیں، اور ہم جاننا، ہم سب کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ یہ ہستی جو تیار کے اندر بیٹھ کر عقیدوں کو حسن دے رہے ہیں، عقیدے سمجھ رہے ہیں، اور جو لوگ پیاسے ہیں اپنے اپنے جان کے مطابق اپنی جوڑیاں بن رہے ہیں، کیونکہ میرا تعلق بھی صدیقی خاندان کے روح میں ان کے در کا ایک ادنا غلام ہوں، اور یہ ہمارے تو حضرت تشریف فرماتے ہیں خاندان صدیقی چاہے کتنا شریف کے اندر ہو، چاہے الحاج شریف کے اندر ہو، چاہے نیازہ شریف کے اندر ہو، سب اپنا فیض تقسیم کر رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دے رہے ہیں۔ اور یہ میں بات آپ کو بتاتا جاؤں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کی باتوں کو سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے ولی کی منہ سے بات نکلتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے بعد، قرآن اور حدیث کے بعد جو سب سے بہترین باتیں ہیں وہ اولیاء کاملین کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ عمل اور حال کا نتیجہ ہوتی ہیں، نہ کہ اوقات اور عمرہ ہوتی ہیں۔ ان کے جو منہ سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اگر ہم سے گزارش کروں گا تمام جو ان کے ساتھ رفقا آئے، ہمارے رمضانے سے محبت والے آئے، گزارا سے آئے، سزارا سے آئے، اور بلدیری سے آئے، میں سب کو دل کے عطا رحمتوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ خطاب کے بعد انشاءاللہ نماز اثر یہاں پر ہم پڑھیں گے، نماز اثر کے بعد سلام کے بعد اشعار پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ لنگر کا انتظام ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ اپنا لنگر وہ کھا کر جائیں گے۔ آپ کے داروں کی گونج کے اندر اپنا قائد کا اٹھ کر استقبال کریں، اٹھ کر استقبال کریں، اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم آپ کے جانے والے ہیں، ہم آپ کے دیوانے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ تکبیر، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، مراد ہے، مراد ہے، رسول ہے، اور عشق مصطفیٰ۔ الحمدللہ
والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حاضرین گرامی وفا، آج بڑا خوشی کا سماں ہے کہ رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے آپ کے شہر میں بھیجا ہے. بہت عرصہ کب یہاں آنے کا ارادہ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جو تم چاہتے ہو ضروری نہیں ہو جائے، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے. اور رب کی چاہت کا ہونا ضروری ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی چاہت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. اس کو عربی زبان میں مشیت کہتے ہیں. چاہت کو عربی میں مشیت کہتے ہیں. اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی رضا کے خلاف ہو سکتا ہے. جیسے نماز میں اس کی رضا ہے کہ لیکن کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، خلاف ہو گیا. لیکن اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا. جس چیز کو اس نے جیسا حکم دے دیا وہ ویسے ہو کر رہتی ہے. اسی کو مشیت کہتے ہیں. اس مشیت کے تحت سورج کا نظام چل رہا ہے، چاند کا نظام چل رہا ہے، زمین کی گردش اور گردش ہے لیل و نہار، اور فرشتے، ہوا، فضا، خلا، آب، خاک، مٹی، پانی اور دیگر جو اس کی مخلوقات ہیں اس کی مشیت کے عین مطابق اپنی کار
کارکردگی میں مصروف عمل ہیں. ہم جو چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہو جائے، اور یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ وہ جو بھی چاہے وہ ہو جائے. بات سمجھیں گے کیا؟ جو بھی چاہے وہ ہو جائے. یہ شان کس کی ہے؟ وہ اللہ کی شان. جو چاہو لیکن وہ اس کی شان کے مطابق، وہ جو چاہتا ہے اپنی شان کے مطابق چاہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہاں اس وقت نہ آنا یہی اس کی چاہت تھی، اور آج یہاں آ جانا یہی اس کی چاہت ہے. پتہ چلا ہم اپنے ارادوں میں کوئی ایسے نہیں رکھتے، ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہو. اس مجلس میں حضرت علامہ مولانا فاروق نقشبندی صاحب، جنہوں نے ابھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھے بولنے کا موقع دیا، اور علامہ قمر الزمان صدیقی نقشبندی، دیگر معززین اور محترم ڈاکٹر صاحب جن کی پرخلوص دعوت نے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا. میں اپنے مخلصین کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ یہاں آپ کے شہر میں آیا، شہر بھی دیکھا، آپ کو بھی دیکھا، اور پھر اللہ کی رحمت پر یقین بھی ہوا کہ عشق مصطفیٰ والے وطن کے محتاج نہیں ہوتے. یہ مزاج والے وہ عاشق لوگ ہیں کہ جدھر جاتے ہیں وہیں پر سرکار کی محبت کی محفل سجا دیتے ہیں. وقت مختصر ہے دوستو. میں نے ایک آیت کریمہ اپنے اور آپ کے مابین سلسلہ کلام کو جاری رکھنے کے لیے تلاوت کیا اور شرف حاصل کیا. اس پاکیزہ آیت میں کیا خوبصورت اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام فرما رہا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان، کہ
کا ذکر کیا، برہان سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نور سے مراد قرآن خدا ہے۔ پہلے جز میں آمد رسول کی بات کی اور دوسرے جز میں قرآن کے نزول کی بات کی۔ قرآن کا ذکر مؤخر رکھا، نبی کا ذکر مقدم رکھا، اور قرآن کے لیے یہ نہ فرمایا کہ اس آیت میں کہ یہ میری طرف سے تمہارے پر نازل ہو رہا ہے، بلکہ یہ میری طرف سے کا اضافہ اللہ نے نبی کے ساتھ کیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے برہان آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ تمہاری طرف میری جانب سے ایک برہان آ رہا ہے۔ اس برہان کی شخصیت کو کامل بنانا اس لیے ضروری ہے کہ بعد میں جو آیت میں نور کا ذکر ہے، اس نور کے نور ہونے کی حقیقت تب معلوم ہوگی کہ جو یہ نور لوگوں کو بتائے گا وہ سر سے لے کے قدم تک کامل نمونہ ہو۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی بات؟ قرآن کا قرآن ہونا، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، کچھ اور نہیں ہے؟ آپ خود تمیز کر سکتے ہو حق اور باطل میں، کون سا حصہ قرآن کا ہے اور کون سا قرآن کا نہیں، آپ الگ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کا تعارف جو کرائے وہ باکمال ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو نا، جو کہے یہ قرآن ہے، اس اعلان سے پہلے اس کی اپنی شخصیت اتنی صاف ہونی چاہیے، اتنی ستھری ہونی چاہیے، اتنی منزہ ہونی چاہیے، اتنی مطہرہ ہونی چاہیے اور اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ وہ زبان سے جو کہے سننے والا اس میں غور و فکر نہ کرے، فوراً اس کی بات پر تصدیق کرنا دے۔ اور آپ کو معلوم ہے کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا کہ نہیں؟ مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، کفار نے نبی پاک کو صادق کہا کہ نہیں؟ بولو نا۔ کفار نے نبی پاک کو کیا کہا؟ صادق۔ ابھی صادق میں بات کرو چونکہ بات یہاں تصدیق کی ہو رہی ہے، تو تصدیق جو ہے یہ صدق سے ہے، اور جس کے اندر صدق ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ صفت مستقل رچ بس جائے وہ صدیق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کس کی بات پر اعتماد کرو گے؟ کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو اس کی بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ جھوٹے کی روایت لی جاتی ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ شہر کا نام ہونا چاہیے سی غصے والا، تھوڑے موڈ تو یہی لگ رہا ہے، کیا نام ہونا چاہیے سی؟ ہاں، تو روزہ ملتا ہی ہے، کیا نام ہے ویسے اس کا؟ غصہ والا۔ دیکھو یہ غصے والا بھی ہو سکتا ہے کہ دوستوں والا بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ تھوڑے دے کہ تسی زنا کیا مشہور کرنا ہے۔ دیکھو تقریریں ہوتی رہتی ہیں اور میں تقریر کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات کانوں تک نہ رہے، روح کے اندر بس جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم،
इतनी आसान शय नहीं, ये कुरान खुदा की शान है और खुदा की शान को सीने के अंदर बसाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए इसका जितना बोझ था, इसकी जितनी मुश्किलात थी, वो सब बर्दाश्त हुई सीने मुस्तफा के अंदर और वहाँ सारी कुव्वतों को और इसके सारे बोझ को अपने अंदर समाने के बाद जब आपकी ज़बान से निकला तो फिर ये मुश्किल न रहा, क्योंकि ज़बान मुस्तफा पर आने से पहले ये मुश्किल था, लेकिन जब ये ज़बान रसूल पर आया तो जो जो सुनता गया उनके सीनों में बसता गया और आज तक लोग इसे याद रखते हैं। ये कमाल तुम्हारे हाफ़िज़े का नहीं है, ये कमाल है सीने मुस्तफा कि जिस सीने पर ये कुरान उतरा तो तुम्हारे लिए कुरान को याद करना आसान हुआ। अब अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ए लोगों, ए इंसानों, तुम्हारे पास बुरहान आया तुम्हारे रब की तरफ से, तो बुरहान भी रब की तरफ से आया, कुरान भी रब की तरफ से आया, लेकिन कुरान का तारुफ बाद में कराया, पहले बुरहान का तारुफ कराया और ये बात समझा दी कि कुरान तक पहुंचोगे तो तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं, सिर्फ कुरान तक रसाई हासिल कर लोगे तो सिवाय किताब के हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिवाय अरबी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिवाय एक मुजल्लद किताब के हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिवाय अरबी सर्फ व नहव के हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर सिर्फ कुरान तक पहुंचे तो तुम कहीं भी नहीं पहुंच सके, जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़े हो। अगर कुरान तक पहुंचना है तो बुरहान तक पहुंचना होगा। बुरहान वो है जिसे रब ने अपनी बारगाह से भेजा है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, जिसमें कोई रैब नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई नक्स नहीं है, वो बुरहान है। और बुरहान वो है जिसने कुरान को खुदा से लिया और लेके तुम्हारे दिलों में मुंतकिल किया। तो पता चला कुरान भी अगर तुम्हें मिला है ये तुम्हारी शान नहीं है, और कुरान जो तुम्हारे पास आज मौजूद है ये तुम्हारी शान नहीं है, ये सदका रसूलुल्लाह का है कि आज तुम कुरान को सीने में बसाए हो। ये उनका सदका है, ये तुम्हारा कमाल नहीं, ना हमारा कमाल है, ना अहलियान इल्म का कमाल है। ये कमाल उनका है जिनको कुरान अता किया गया और उस सीने मुस्तफा लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। ये आयत बताती है कि कुरान के नुज़ूल के लिए एक पहाड़ भी मुतहम्मिल नहीं है, एक पहाड़ भी कुरान के ज़िक्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहाड़ के अंदर ये जुर्रत और ताकत नहीं है कि वो अपने ऊपर कुरान का बोझ बर्दाश्त कर सके। मालूम हुआ कि सीने मुस्तफा और कल्ब मुस्तफा, सारी दुनिया के पहाड़ एक तरफ, ये सारे जमीन और आसमान एक तरफ, इनके अंदर वो ताकत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है जो खुदा ने सीने मुस्तफा में रखी, वो सलाहियत इनमें नहीं। इसीलिए कुरान वहीं आया जहां इसके लिए। और एक बात आपको कि इन दोनों की आमद का जिक्र इकट्ठे किया, बुरहान का जिक्र, कुरान का जिक्र इकट्ठे किया कि नहीं? बोलो, गुस्से आ रहे हो? बताओ मुझे, कुरान का जिक्र और बुरहान का जिक्र इकट्ठा है कि नहीं? दोनों का जिक्र इकट्ठा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं पहाड़ों पर नाज़िल करता तो वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पहाड़ों पे
اگر لوح محفوظ جیسی ہو تب بھی گڑبڑ، اور لوح محفوظ سے کم تر ہو تو پھر تو نیری گڑبڑ۔ بات سمجھے گے؟ یہ نقطہ سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ کی بہت شدید ضرورت ہے۔ روشی پڑھو۔ سنی لوگ ایسے سلام السلام نہیں پڑھتے، اس طرح پڑھتے۔ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہے نا، تو اب جب لوح محفوظ سے قرآن اٹھانا ہے تو 3 صورتیں، جب اس سے کلام لایا جائے گا، یا تو جس جگہ پر لایا جائے گا وہ جگہ لوح محفوظ جیسے ہو، یا لوح محفوظ سے کم تر ہو، یا لوح محفوظ سے بھی افضل ہو۔ اگر یہ لوح محفوظ جیسی ہو تو گڑبڑ ہے، لوح محفوظ سے کم ہو تو پھر بالکل ہی بری بات ہے، کیونکہ ایک افضل جگہ سے اسے ادنا جگہ پر لانا حکمت الہی کے خلاف ہے، کہ قرآن اس کی شان ہے، قرآن اس کا کلام ہے، وہ لوح محفوظ سے منقش ہو کر، لوح محفوظ سے نقل ہو کر اگر لوح محفوظ سے کم تر جگہ پر آئے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اور اگر یہ وہاں سے نقل ہو کر ایسی جگہ ہے جو لوح محفوظ کی طرح ہو، شان میں برابر ہو، رتبے میں برابر ہو، تو پھر وہاں سے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رتبہ ایک ہے اور اس لوح محفوظ اور جہاں قرآن کو لانا ہے ان کا مقام ایک ہے، تو وہاں سے لانے کی ضرورت کیا؟ مرتبے میں ایک ہے، تو معلوم ہوا کہ جب لوح محفوظ سے قرآن اٹھایا، اب پہاڑوں کا ذکر قرآن نے کہ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ جھک جاتا، لرز جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ کیوں کہ لوح محفوظ اس قرآن کو محفوظ کیے ہوئے ہے، لیکن پہاڑ
کل بے مصطفیٰ پر نازل ہوا. اب دیکھو اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان، تمہارے پاس برہان آیا. کہاں سے؟ من ربکم، رب کی طرف سے. لیکن وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے جو قرآن تمہاری طرف بھیجا یہ میری طرف سے آیا. میری طرف سے کا ذکر اللہ نے نبی کی آمد کے ساتھ کیا. گھر سمجھ لے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ کہا تمہاری طرف نور مبین، ایک واضح نور، ایک بغیر کسی شک شبے کے جو کھلا ہوا بیان ہے وہ تمہاری طرف ہم نے نازل کیا ہے. لیکن اپنے نبی کے لیے کہا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک برہان بھیجا ہے، تمہارے پاس ایک برہان آیا ہے. لیکن وہ کہاں سے آیا؟ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے آیا. لیکن قرآن کے لیے اس آیت میں یہ نہ فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. کیوں؟ کہا جس نے اس کے پہلے جز پر ایمان قبول کر لیا، اس کے پہلے جز کو تسلیم کر لیا، وہ دوسرے جز کو بھی لازماً اور حتماً قبول کرے گا. اور جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا وہ قرآن کو بھی مانے گا. اور قرآن کا قرآن ہونا کہ قرآن قرآن ہے. تمہارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے، کوئی تمہارے پاس ایسی مشین ہے کہ تم یہ خود اندازہ کر سکو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے؟ تمہارے پاس کوئی آلہ ہو تو بتاؤ. نہ یہ نظر سے پتہ چلے، نہ یہ کانوں سے پتہ چلے، نہ یہ زبان سے پتہ چلے، نہ یہ دماغ سے پتہ چلے، نہ یہ لمس سے پتہ چلے، نہ سماعتوں سے پتہ چلے، نہ سونگنے سے پتہ چلے، نہ چکھنے سے پتہ چلے. یہ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے؟ کہا تم یہ معلوم نہیں کر سکتے. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ صرف قرآن تک رسائی حاصل کرنے والا فقط ایک کتاب تک پہنچتا ہے، اور جو نبی کے پاس پہنچ جائے وہ کتاب کے پاس بھی پہنچتا ہے، صاحب کتاب تک بھی رسائی حاصل. اب ایک بات کرتا ہوں، قرآن کا قرآن ہونا، قرآن کا قرآن ہونا یہ مشروط ہے نبی کے نبی ہونے کے ساتھ. دیکھو جس کو تم قرآن کہتے ہو اس کو بھی قرآن اس لیے مانتے ہو کہ لب مصطفیٰ سے نکلا ہے. اگر کوئی اور کہتا تو مانتے، میں کہتا تو مانتے، کوئی اور کہتا تو مانتے. کسی کی آپ نہیں مانتے تھے، آپ سب نے ایک کی مانی، اور اسی ایک کا ذکر خدا نے کہا کہ یہ میری طرف سے آیا ہے. تو جس نے آپ کو دیکھا اسے یقین ہوا کہ یہ واقعی ایسے آنے والے اسی کی طرف سے آیا کرتے ہیں. ہم سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ہم سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہماری صورت خدا کی عطا کرتا ہے، ہماری سیرت بھی خدا کی عطا کرتا ہے. ہم اندر باہر سے خدا کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن رب نے خاص طور پر اپنے محبوب کا ذکر فرمایا کہ میرے محبوب کو دیکھو یہ میری طرف سے آیا. تو جو رب کی طرف سے آیا ذرا دیکھو تو صحیح اسے. جو رب کی طرف سے آیا اسے دیکھو. یہ مان لیا کہ یہ رب کی طرف سے آیا، جب یہ قبول ہو گیا کہ یہ رب کی طرف سے آیا، اب جو قرآن کا ذکر کرے گا تو وہ بھی قبول کرو گے کہ یہ قرآن ہی ہے. کیوں کہ تم نے یہ مان لیا کہ وہ رب کی طرف سے آیا ہے، قرآن بھی رب کی طرف سے آیا ہے. اس اعتماد کو قائم کرنا ضروری تھا کہ لوگ اس بات کو مان لیں کہ یہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس بات کو ہر آدمی تسلیم کر لے. اس کے تسلیم کرنے پر پھر ہر چیز خود بخود ایمان کے دائرے میں آتی رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سارے دین کا مدار آپ آج جتنے عقائد بیان کرتے ہو، علم الکلام اور اللہ کی شان بیان کرتے ہو، آخرت کا ذکر کرتے ہو، نار و نور کا ذکر کرتے ہو، دوزخ اور جنت کی بات کرتے ہو، فرشتوں کی بات کرتے ہو، کتب سماویہ کی بات کرتے ہو، انبیاء سابقین کی بات کرتے ہو، قسمت اور تقدیر کی بات کرتے ہو. یہ سب ایمانیات میں سے ہے نا؟ بولو نا، یہ سب ایمانیات میں سے ہے کہ نہیں؟ ایمان کا حصہ ہے فرشتوں کو ماننا اور جنات کو ماننا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ جنوں پر بولے نہیں
کتنی عجیب بات ہے کہ وہ کوئی ہے شیطان نہیں، دعا تو کرتے ہیں کہ وہ خود دفع ہو جائے، لیکن وہ ہے جو کہ شیطان نہیں، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھو شیطان کے انکار سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، رحمان کے انکار سے کہتے ہیں مسلمان ہے۔ آپ سمجھ آئے گا کیوں کہ خالق نے جس چیز کو ماننے کا حکم دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، پھر تم اپنی عقل سے نہیں سوچو گے، تم غلام اور خادم ہو، جو رب کہے گا مانتے چلے گا۔ فرمایا قد جاءکم برہان، تمہارے پاس ایک برہان آیا ہے۔ اب برہان سے کون مراد ہے بتاؤ، میں کیا تقریر کر رہا ہوں؟ سارے بولو نا، برہان سے کون مراد ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آپ جناب محمد رسول اللہ، یہ برہان سے یہ مراد ہے۔ اور نور مبین سے کون مراد ہے؟ قرآن مراد ہے۔ قرآن کا ذکر بعد میں ہے اور نبی کا ذکر پہلے ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ جو پہلے ہے اسی کو پہلے رکھنا ہے۔ قرآن تک تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی، اور قرآن کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم قرآن کے اسرار و رموز کو نہیں سمجھ سکتے اور اس کی گتھیاں تم نہیں سلجھا سکتے۔ قرآن وہی بتائے گا جو قرآن جس کے اخلاق کا حصہ ہوگا، قرآن وہ بتائے گا جو مجسم قرآن ہوگا، قرآن وہ بتائے گا جس کے دماغ میں قرآن ہوگا، قرآن وہ بتائے گا جس کی سیرت میں قرآن ہوگا، قرآن وہ بتائے گا جس کے رگوں میں قرآن ہوگا، قرآن وہ سکھائے گا جس کے خیال میں قرآن ہوگا، قرآن وہ سکھائے گا جس کے مزاج میں قرآن ہوگا، قرآن وہ سکھائے گا جس کی نیند اور بیداری میں قرآن ہوگا، اور قرآن وہ سکھائے گا جس کے سینے میں رحمان نے نازل کیا ہوگا۔ اور کون سکھائے گا؟ قرآن وہ سکھائے گا جس کو رب نے عطا کیا اور کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اور جو قرآن کو سکھائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو قرآن سکھائے اس کا خود قرآن سیکھنا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ کہ جتنے تھوڑے علماء ہیں یہ تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں؟ پچھلے میں نہیں پڑھایا میں قرآن پڑھاتے ہیں، اسے کوئی تو پڑھے ہو تو کیا ایسے بندے کو قرآن پڑھنا سے تیار ہو گے جڑا خود قرآن نہیں پڑھیا ہو گے؟ بھائی جس آدمی کو گڈی چلانی آتی نہیں، وہ بیٹھنے کی ضرورت کرو گے؟ کیوں؟ جان کا خطرہ ہے اور دوسری طرف ایمان کا خطرہ ہے۔ تو ایک اناڑی ڈرائیور کے ساتھ جان بچانے کے لیے نہیں بیٹھتے، تو آخرت قبر حشر بچانے کی خاطر ہم بھی کسی اناڑی کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو اپنے فن میں یگے طولہ رکھتا ہے، جو اپنے فن کا ماہر ہے۔ تو وہ قرآن وہ بتائے گا جو قرآن خود جانتا ہے، قرآن وہ
کہتے کہ نہیں؟ اور اسی طرح ہم جب امام احمد کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح ہم جب امام محمد کو دیکھتے ہیں اور ہم امام ابو یوسف کو دیکھتے ہیں، امام ابو یوسف کی بات کرتے ہو، امام ابو یوسف کو امام کے مرتبے پر لانے کے لیے کتنی منزلوں سے گزارا گیا۔ امام ابو یوسف صرف ابو یوسف تھے، وہ امام بنے اس لیے کہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ایک شاگرد کو دیکھ کر اس کے استاد کا پتہ چلتا ہے، اور استاد کی رونق کیا ہے کہ وہ سبق ایسا پڑھائے کہ پڑھنے والے کو کوئی چیز مشکل نظر نہ آئے، پڑھنے والے کو وہ آسان ہو جائے۔ اور دنیا کا سب سے مشکل ترین نصاب قرآن تھا۔ آج اس کی سینکڑوں ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، کوئی بغیر حدیث کے اس کی تفسیر کر کے دکھائے۔ قرآن کی تفسیر حدیث کے بغیر کوئی کر کے دکھائے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تفسیر کیسے کرے گا؟ تفسیر کرنے کے لیے جو قرآن کی اصل عبارت ہے اس کے علاوہ کچھ لکھے گا، اگر کچھ نہ لکھے گا پھر تو وہ قرآن ہے۔ تفسیر لکھے گا تو کچھ الفاظ پڑھیں گے کہ نہیں؟ بولتے نہیں تفسیر تو کیا بیماری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بتاؤ، جب تفسیر لکھے گا کوئی الفاظ پڑھیں گے کہ نہیں؟ تو اگر آپ دو صورتیں ہیں، یا الفاظ پڑھائے گا اپنے الفاظ پڑھائے گا، تفسیر پھر رائے ہو جائے گی جو حرام ہے۔ تفسیر پھر رائے کیا ہوتی ہے؟ جڑا کہ میرا خیال یہ ہے، جڑا کہ میری رائے یہ ہے، جیسی آنے تیری رائے دی تھے کوئی قیمت نہیں، خدا کا قرآن اور خدا کے کلام اور خدا کی مراد تک پہنچنا یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب رب کی مراد تجھے معلوم ہوگی۔ رب کی مراد تجھے معلوم نہیں ہو سکتی، رب نے اپنی مراد جسے بتائی ہے وہ اس کا محبوب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے کلام کی مراد بتائی، اس لیے کائنات میں ایک بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جس میں حدیث کا سہارا نہ لیا گیا۔ قرآن کی تفسیر حدیث کے بغیر ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میں آپ کو کہتا ہوں دن رات لگے ہو، ساری زندگی لگے ہو، اور نبی پاک کی حدیث کے بغیر مجھے نماز پڑھ کے دکھا دو۔ ایک رکعت نہیں، اس سے اللہ اکبر جو شروع کرتے ہو نا، یہ بھی نہیں، اس سے پہلے جو تم نیت کرتے ہو یہ مجھے حضور کی حدیث کے بغیر تم کر کے دکھا دو، تو میں مانوں گا کہ واقعی تم نے تفسیر کی اور خدا کی مراد کو پہنچ گئے۔ اللہ نے قرآن میں تفصیل ذکر نہیں کی، اللہ نے قرآن میں اجمال کا ذکر کیا۔ اجمال ہوتا ہے کسی شے کا مختصر تعارف، ایک نکی جی گل، یہ اجمال ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اسی نماز کو لے لو، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اجمال ہے۔ تفصیل آپ کو حدیث مصطفیٰ میں ملے کہ نماز سے پہلے وضو ہوگا، طہارت کے بعد نیت کے بعد قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنا ہے۔ پھر تلاوت میں کیا پڑھنا ہے، پھر رکوع میں کب جانا ہے۔ قرآن میں رکوع کا ذکر بھی ہے، سجود کا ذکر بھی ہے، کھڑے ہونے کا ذکر بھی ہے، لیکن پہلے سجدہ کرنا ہے، پہلے کھڑے ہونا ہے، پہلے رکوع میں جانا ہے، پہلے تحیات پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے کہ تسی خود پڑھو تے عجیب نماز ہوتی ہو، کوئی بہ جائے گا، کوئی کھلو جائے گا، کوئی جھک جائے گا، کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی تحیات پڑھے گا، کوئی اللہ اکبر کہے گا، کوئی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نبی کے بغیر نماز پڑھ سکو۔ یہ تو ایک بات کر رہا ہوں، الحم سے لے کے والناس تک جتنے بھی احکام خداوندی ہیں، ہر ایک میں ہم محتاج مصطفیٰ ہیں، ان کے بغیر ہم کسی حکم کو پورا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ نے اسی لیے پہلے ذکر فرمایا نبی کی آمد کا اور نزول قرآن کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے
کہ نبی کو ماننے سے ہی قرآن کا ماننا متحقق ہوگا. اگر نبی کو نہیں ماننا قرآن کا ماننا قبول نہ ہوگا. قرآن کو تم مان نہیں سکتے. کیوں کہ اگر نبی کو نہ مانا تو یہ کیسے مان لو گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کہ یہ تو نبی نے بتایا کہ یہ خدا کا کلام ہے. تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ایک برہان. کہاں سے؟ من ربکم، رب کی طرف سے آیا ہے. رب کی طرف سے آیا ہے. سارے دسو یہ کہیں گے پنجابی گل کر رہے ہیں، پنجابی نہ خوش ہو کیونکہ اردو تے تھوڑے کلام اور کافی وزنی محسوس ہو. دسو نبی کتوں آئے؟ اگر دیکھا جائے بظاہر تو نبی پاک جس طرح آپ سب پیدا ہوئے وہ بھی پیدا ہوئے. وہ بھی ایک بطن اقدس سے تولد ہو کر اس خاکدار گیتی پر قدم رنجا ہوئے. وہ بھی اسی عمل تزویج کے نتیجے میں اس دنیا میں آئے ہیں. لیکن رب نے فرمایا میرے رب کو یہ تمہاری رب کی طرف سے آئے ہیں، رب کی طرف سے آئے ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ رب کی طرف سے آئے ہیں، ان کی ولادت کے واقعے کو ساری کائنات میں منفرد کر دیا. ولادتیں تو روز ہوتی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن ایسی ولادت نہ پہلے ہوئی ہے نہ آئندہ ہونے والی ہے. ایسی ولادت نہ پہلے ہوئی ہے نہ آئندہ ہونے والی ہے. کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی گھر میں اولاد پیدا ہوئی اور اس خاتون کے بدن سے اولاد کی پیدائش سے پہلے جسم سے نور بھی خارج ہوا؟ لیکن نبی محترم، نبی محتشم جب دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے ایک نور بطن آمنہ سے خارج ہوا، جس کا اقرار وہ خود کرتی ہیں، جس کا اظہار وہ خود فرماتی ہیں. اور نبی پاک بعد میں تشریف لائے اور حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میرے جسم سے ایک خارجہ منی نور، میرے سے ایک نور خارج ہوا. اور پھر کیا ہوا کہ میں نے شام کے بازار دیکھے، شام کے محلے دیکھے، شام کے محلات دیکھے، شام کے مکانات دیکھے. محل کہتے ہیں عربی میں مکان کو، رہنے کی جگہ کو محل کہتے ہیں. میں نے وہاں کے محلات کو دیکھا. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ رب کی طرف سے آنے والے اور میری اور آپ کی طرف آنے والوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے اور ایک وہ ہے جو میرے اور آپ کی طرح ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ حضرت آمنہ لیٹی ہوئی ہے، جسم سے نور خارج ہوتا ہے. اس نور کی روشنی میں لیٹے لیٹے وہ لیٹی کہاں پر ہیں؟ کس شہر میں؟ تو ہم تے بھی نہیں پتا. بولو کہاں پر؟ مکہ میں آرام فرما ہے، وہاں آرام کر رہی ہیں، وہاں لیٹی ہیں. اور شام کدھر ہے؟ بولتے نہیں کچھ. اچھا چلو اتنا تو پتا کہ دور ہے، بول نہیں. دیکھو
وہاں سے جو باہر ہے پھر کتنے مکانات درمیان میں آئے، پھر اس کے بعد کتنے پہاڑ درمیان میں آئے، اور ان پہاڑوں سے ہوتے ہوئے پھر کتنے ریگستان درمیان میں آئے ہوں گے، کتنے درخت درمیان میں آئے ہوں گے۔ ہر ایک کو آمنہ کی نظر پار کرتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔
دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر ایک رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ تو آمنہ کے واقعے سے میں نے ہدایت حاصل کی اور یہ سمجھ گیا کہ جو حب مصطفیٰ میں جینا سیکھ لیتے ہیں دنیا میں نظریں گھمانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ نور مصطفیٰ کے صدقے، بات ختم کر رہا ہوں میں گفتگو کے آخری جملے، نور مصطفیٰ کے صدقے آمنہ کی نظر اپنے گھر سے شام تک جا رہی ہے اور اسی نور مصطفیٰ کے صدقے حضرت عمر کی نظر مدینے سے ایران کے علاقے، وہ دور دراز علاقہ جہاں اسلام اور کفر کی جنگ جاری ہے، اور حضرت عمر حضرت ساریہ کو مدینے سے پکارتے ہیں، مدینے سے نہاون کی سرزمین جو سرزمین ایران میں واقع ہے وہاں تک نظر کام کرتی ہے۔ اسی محبت میں حضرت غوث اعظم ساری دنیا کو اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں، اے کعبے پر قبضہ کرنے والوں اور اے مسجد نبوی کی جالیوں کے آگے بدتمیزیاں کرنے والوں، اگر نبی کے غلام نبی کی غلامی میں مدینے سے نہاون دیکھتے ہیں اور غلام محمد بغداد سے ساری دنیا کو دیکھتے ہیں اور آمنہ اپنے گھر سے شام کے محلات دیکھتی ہے، تو پھر جن کے یہ غلام ہیں ان کا یہ حال ہے جس کے یہ امتی ہے اس نبی کی نگاہ کا حال کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس طالب علم کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ جو یوں آتے ہیں وہ یوں ہی رہتے ہیں، اور جو رب کی طرف سے آتے ہیں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ ان کا آنا بھی نرالا ہے، ان کا رہنا بھی نرالا ہے، ان کی شریعت بھی اعلیٰ ہے، ان کی صورت بھی نرالی ہے، ان کا کردار ہی شریعت ہے، ان کی زندگی ہی نمونہ حیات ہے، اور ان کے قدموں سے جڑنا ہی سرمایہ حیات ہے، اور ان کے خاک شفا کو اپنے آنکھوں کا سرما بنانا ہی اصل ایمان ہے۔ جو اس محبت سے محروم رہ گیا اس کی بغل میں بخاری آ گئی، اس کی بغل میں قرآن آ گیا، لیکن اندر نہ جا سکا۔ ہم پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں، حب مصطفیٰ کی وجہ سے انشاءاللہ ان صفوں میں نظر آئیں گے جو عشق والوں کے لیے خاص ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ انتہائی لائق مبارکباد ہیں، اور بالخصوص محترم ڈاکٹر صاحب اور ہمارے علامہ فاروق صاحب، آپ سب لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں، مرتب کرنے میں، اس کو بنانے میں اور اس کے اشتہاری مواد اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اعلان در اعلان آپ کے در دل پر دستک دے کر آج حب مصطفیٰ اور جشن ولادت مصطفیٰ کے لیے آپ کو مجتمع کیا۔ میں بھی خوش ہو گیا اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کی وہ تعریف کی ہے جو مجھے خدا نے عطا فرمائی، اور آپ بھی خوش ہو جاؤ اس لیے کہ تمہیں خدا نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے پسند کر لیا۔ اور یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں محبوب کی بات سنانا اور محبوب کی بات کرنا، اور اسی لیے یہ بڑا معروف شعر ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو بولے نہیں ہوتے، پھر پڑھو نا، آتے ہیں وہی جن کو، ایسے بولو کہ یقین ہو جائے، آتے ہیں وہی جن کو، ماشاءاللہ۔ یہ جوش و جذبہ سننے کی پہچان ہے، یاد رکھو۔ یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا یہ دوسروں کا کام ہے،
وہ جن کے چہرے پر 40ویں کی مور لگی ہوتی ہے، 40واں جانتے ہو، تو وہ چہرے اور ہوتے ہیں. ہمارے چہرے تو بھرنے والے ہیں، ہمارے چہرے تو گہرنے والے ہیں، ہمارے چہرے مرجانے والے چہرے نہیں. ہم اتنے خوش بخت لوگ ہیں کہ ہم دنیا میں آتے بھی خوش ہو کر ہیں، جاتے بھی خوش ہو کر. صرف ایک وجہ سے ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. تھوڑی دیر کیا ہو، ہاں تھوڑی دیر وہ نغمنا ہو جائے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تھوڑی دیر ذکر کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کریں گے اور نماز عصر بھی ادا کی جائے گی. آپ سب لوگوں کو شکریہ، اس محبت کا شکریہ، آپ کے اس گرم جوشی کے ساتھ کیے جانے والا استقبال، آپ کی محبت، اس کا شکریہ. خدا ہمارا آپ کا تعلق صوبے محشر تک قائم رکھے. اور اسٹیج پر جو ہمارے معزز حضرات تشریف فرمائیں، اللہ ان سب کو عظمت و برکت، رفعت، منزلت، چاہت اور محبوب کی یاد اور پچھلے رات کے سجدے اور اپنی خصوصی یاد کی برکتیں نصیب فرمائیں. صلی
کہ انت